وأوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى بمبادرتكم الموت قبل خلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله. اس پہلے خطبے میں اپنے آپ کو، آپ تمام مؤمنین کو، نماز گزاروں کو تقوی الہی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں۔ ہم، تعریف، ثنا، یہ سب خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ہر چیز کی پیشانی پر جس نے ایک مہر لگائی ہے، ایک اسٹیمپ لگائی ہے، اور وہ ہے فنا اور عدم کی مہر۔ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت۔ اس خطبے میں جن چند اہم نکات کو مد نظر رکھنا، جن پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان پہ توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جتنی ثنا ہے، جتنی تعریفیں ہیں، وہ خداوند تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے، بالخصوص اس موسم ازاں میں ہم خطیبوں کی، ہم ذاکرین کی، ہم علماء کی بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہ ہر شخص وہ شہرت چاہتا ہے، ہر شخص نیک نامی چاہتا ہے۔ یہ البتہ کوئی بری عادت یا بری بات نہیں ہے، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ فطری جذبات کو رخ دیا جاتا ہے، ان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تعریف کی تمنا، لوگ میری تعریف کریں، مجھے شاباش کہیں، مجھے احسنت کہیں، مجھے داد دیں، یہ انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ اب اس کو نابود تو نہیں کیا جا سکتا، یا بہت مشکل ہے، بہت بڑا جہاد کرنا پڑتا ہے کہ میں داد نہ چاہوں۔ آپ مولوی نہیں ہیں، خطیب نہیں ہیں، خدا اگر نہ انسان کو موفق کرے تہذیب نفس پہ، اب تشبیہ اچھی نہیں ہے لیکن باطن میں دیکھا جائے تو ہے ایسا، بھوکا کتا بیٹھا ہو اور آپ اس کے سامنے گوشت کھا رہے ہو تو وہ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے، کب ڈالے گا میرے سامنے ہڈی؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس بڑا ہی خبیث ہے، یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ کب آگے سے کوئی ماشاءاللہ کہے گا، کب کوئی نعرہ حیدری۔ اچھا ایک دفعہ آپ ضرور نعرہ حیدری لگائیں، نام حیدر بلند ہے، نعرہ حیدری، ایک دفعہ نام حیدر بلند ہو اس موٹیو سے نعرہ حیدری، وہ کہاں، وہ ملکوتی فطرت ہے، ایک دفعہ اس لیے کہ میرا نفس خوش ہو جائے۔ اچھا کوئی بے نصیب نہیں ہے اس شہرت کی طلب میں، کوئی بے نصیب نہیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں جہاں جہاں ہے۔ کسی نے 10 روپے بھی اگر عزاداری میں چندہ دیا ہے تو کہیں نہ کہیں شو ہونا چاہیے، میں نے بھی دیگ ڈالی ہے، میں نے بھی چاول دیے ہیں، میں نے بھی سینے پہ ہاتھ مارا ہے، میں نے بھی زنجیر، میں نے بھی علم اٹھایا ہے۔ تو یہ اگر تہذیب نفس نہ ہو تو ایک بہت بڑی بلا ہے اور مانع توحید ہے۔ یہ ابلیس رستے میں بیٹھا ہے جو انسان کو قرب الہی کی منزل سے روکتا ہے۔ قرب الہی، ہمیں رونا چاہیے، رو کے خدا سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ بار الہ مجھے یہاں سے نکال۔ واللہ اس وقت شیعہ سماج کی 95 انحرافات، مسائل، دینی مصیبتیں، بالخصوص عزاداری کی جو خرافات ہیں، جو مصائب ہیں، جو انحرافات ہیں، ان کی روٹ کاز یہی ہے۔ بانی چاہتا ہے میری تعریف ہو، یعنی حسین راضی ہو جائے، مادر حسین راضی ہو جائے، نہیں، بانی کا موٹیو کیا ہے؟ میری تعریف۔ پڑھنے والے کا موٹیو کیا ہے؟ مجھے داد مل جائے، بس۔ عزادار بھی یہی چاہتا ہے، میری تعریف ہو، میری تعریف۔ پڑھنے والے کا موٹیو کیا ہے؟ مجھے داد مل جائے، بس۔ عزادار بھی یہی چاہتا ہے، مجھے داد مل جائے، بس۔ عزادار بھی یہی چاہتا ہے، مجھے داد مل جائے، بس۔
کہ کہنے کہ میرا بھی نام آ جائے، میری بھی شہرت ہو جائے۔ اس دن یہ مصائب نہیں ہوں گے، یہ انحرافات نہیں ہوں گے، یہ مشکلات نہیں ہوں گی، حقیقی عزاداری ہوگی۔ وقت کے یزید کے منہ پر عزادار تماچا مار رہے ہوں گے۔ جس دن ہمارا یہ عمل اور ہر عمل وہ خالصتاً خدا کی رضا کے لیے ہوگا اور ہم الحمدللہ پر کاربند ہوں گے، ثنا کو، تعریف کو اپنے لیے نہیں۔ اگر میری اچھی آواز ہے، اگر میرے پاس علم ہے، اگر میرے پاس مطالب ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے، اگر اللہ نے مجھے دیا ہے، میں بہت بڑا عشرہ کرواتا ہوں، میں بڑی دیگیں، بڑی نظر، بڑی نیاز، بڑے جلوس، بڑا علم اٹھاتا ہوں، بڑا ماتمی ہوں، لیکن میری تعریف نہیں ہونی چاہیے۔ میں کیوں؟ اس لیے کہ میں ہوں نہیں، میں اور میرا سب کچھ جس کا دیا ہوا ہے، ثنا تو اس کی ہونی چاہیے، تعریف تو اس کی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ پوری صنف ثنا کو جمع کر کے منحصر کر دینا، کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ یہ یہاں پہنچنا ہے بھائی، تعجب نہ کرو، یہ ہماری منزل ہے۔ مومن نے یہاں پہنچنا ہے، نہیں پہنچا تو سیر سلوک میں رہ گیا، سفر نہیں اس نے طے کیا۔ کتنی دفعہ، کتنے اذکار میں، واجب، فرائض میں، نوافل میں، کتنا آج تک ہزارہا بار میری زبان پہ الحمدللہ آیا، اور آج تک اگر میں یہ ثنا اس کے لیے مانگتا رہا اور زبان سے الحمدللہ کہتا رہا تو میرے وجود میں نفاق ہے، منافقت ہے، دروئی ہے، شرک خفی ہے، معاف ہو جائے گا، لیکن کم از کم میری یہ منزل نہیں ہے، مومن کی یہ منزل نہیں ہے۔ مومن اپنی ذات کے لیے، اپنے وجود کے لیے اصلا ثنا کا مستحق نہیں اپنے آپ کو سمجھتا۔ میں کون ہوں؟ میں نہیں ہوں۔ وَوَسَمَ كُلَّ شَيْءٍ مَا أَدَاهُ بِالْفَنَاءِ وَالْعَدَمِ۔ تمہارے اگر پیشانی پہ نتھنگ کی مہر لگی ہوئی ہے تو تم ہو کیا کہ تمہیں تعریف تم اپنے لیے مانگتے ہو؟ یہ مرض ہے ہمارا، ہم نے علاج کرنا ہے، اور اس میں توسل، یعنی شہیدوں کو جن کی عزا کے ایام گزر رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ ہم ثنا کے باب میں جو مبتلا ہیں، ہمیں ہر آن اس کی علاج کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کہیں انسان کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور مومنین اپنی اصلاح کریں، بس جہاں آپ کو ثابت ہو جائے، نہیں کہنا برے ظن کی بنیاد پر نہیں۔ بعض اوقات قطعی دلائل قائم ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے والا اپنی ذات کی شہرت کے لیے پڑھ رہا ہے، نہ سنیں اسے، یہ ابلیس ہے، یہ قاطع طریق ہے، اس کو سیر و سلوک کی اصطلاح میں قطاع طریق، خدا کی توحید کے راستے میں جانے کے سفر میں اور اس سیر و سلوک میں راستے میں ڈاکو ہیں، ان ڈاکوؤں کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے قطاع الطریق، جو آپ کا راستہ روک دیتے ہیں جہاں آپ کے لیے ثابت ہو جائے، ظن کی بنیاد پر نہیں۔ تو وہاں ایسے خطیب کو نہ سننا ہے، نہ اس کے مجلس میں بیٹھنا ہے، نہ اسے سبسکرائب کرنا ہے۔